قرآن پاک میں استواء العرش کی آیات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ امام مالک کا قول ہے اللہ کا عرش پہ استواء معلوم ہے، کتاب الاعتقاد امام بیہقی کی کتاب میں انہوں نے نقل کیا۔ استواء العرش معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، یعنی یہ اننون۔ ہمارا موقف یہ ہے استواء العرش کے حوالے سے کہ قرآن میں جتنی آیات ہیں جو استواء العرش کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ رحمان اپنے عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور جتنی آیات سے معیت ثابت ہوتی ہے انسان کے ساتھ اللہ کی، ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے خود ترجمہ کیا ہے الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ کا، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا، بریکٹ میں لکھا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب سورۃ المجادلہ کی جو آیت کہ تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں پر بھی ہو، بس وہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے، کیونکہ فزیکل ورلڈ تو مخلوق ہے، اللہ کیا ہے؟ خالق۔ خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے۔ تو لہٰذا ہم کوئی ایسی مثالیں نہیں بیان کر سکتے، یعنی جب ہم کسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہماری رگ جاں سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اس طریقے سے سورۃ البقرہ میں ہے تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے۔ اس طریقے سے ان سے بھی اگر سوال کیا جائے کہ تم جو کہتے ہو عرش کے اوپر ہے، تو عرش کدھر ہے؟ وہ کہیں گے اوپر۔ ہم کہیں گے جو آپ یہ اوپر اشارہ کر رہے ہیں نا، یہ یہاں پہ تو اوپر ہے، لیکن امریکہ میں یہ نیچے ہے۔ ہاں، یہاں پہ پاکستان ہے نا، یہاں سے جب ہم اوپر اشارہ کریں گے تو یہ ہو رہا ہے، اور امریکہ یہاں پہ ہے۔ یہاں پہ جو بندہ کھڑا ہوگا اس کا سار اس طرف ہے، وہ اوپر اشارہ کرے گا تو یہ ہے۔ اس لیے ہمارے والا موقف سب سے محتاط ہے، کیونکہ ہمیں قرآن نے کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے ہی نہیں۔ جب کوئی شے اس کی مثل ہی نہیں ہے تو میں کیسے اس کی مثالیں بیان کروں؟ مجھے مجھے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ تو نے اس طرح کی ڈیٹیلز کیوں نہیں مانی، تو میں جواب دے سکتا ہوں کہ قرآن اور صحیح حدیث میں تو نہیں تھی۔ نبی الاسلام ایک سفر میں تھے، صحابہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے سبحان اللہ، کوئی کہہ رہا تھا الحمدللہ، کوئی کہہ رہا تھا اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، اتنی اونچی آواز سے نعرے کیوں لگا رہے ہو؟ تم اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ یعنی اونٹ پہ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے تو سواری کی گردن اس کے بالکل قریب ہے، اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے جسے تم سنا رہے ہو۔ تو آہستہ آواز میں ذکر کرو۔ اور پھر بڑا اچھا موقع تھا، حضور فرماتے سمع، بصارت، علم، قدرت، لیکن خود نہیں ہے، یہ نہیں آپ نے فرمایا۔ تو بہتر ہے کہ آپ وہی عقیدہ رکھیں جو ہے۔ اللہ کا شکر ہے، حافظ محمد سعید صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عقیدہ و منہج، دارالندلس نے وہ شائع کی ہے۔ اس میں انہوں نے اسی ایشو کو، استواء العرش کو ڈسکس کیا، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑتے کہ اللہ کی مائیت ہمارے ساتھ کس طرح کی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ العثیمین جو مفتی اعظم تھے سعودیہ کے، انہوں نے بھی سیم الفاظ اپنے فتاویٰ کے اندر لکھے ہیں۔ ان کی بھی کتاب ہے عقیدہ اہل سنت، اس کے اندر محدث کہہ لیں یا مفسر کہہ لیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن حکیم کی کئی جلدوں کے اوپر، عبدالسلام بن محمد، انہوں نے بھی باقاعدہ سورۃ الحدید کی تفسیر میں سیم یہی الفاظ لکھے ہیں کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے۔